امید کی جا رہی ہے کہ آج ہمارے عظیم وزیر خزانہ کسی وقت بھی باوضو ہو کر یہ بابرکت اعلان فرمائیں گے کہ عظیم ترین IMF نے پاکستان کے ساتھ جاری مذاکرات میں قرضے کی اگلی قسط کی ادائیگی پر آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ شام کو حکومت کے موجودہ وزیروں اور مشیروں کو ایسی معلومات دی جائیں گی جن میں 23 کروڑ انسانوں کو سامنے کھڑی بھوک، افلاس اور آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی کا ذکر بالکل نہیں ہوگا۔ وہ صرف چکنی چپڑی باتیں کریں گے جن کی مدد سے اس کارنامے کو وطن اور قوم کی عظیم خدمت قرار دیا جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ہونے والے ہاتھ کے بارے میں بعد میں معلوم ہوگا، لیکن جنہوں نے ضروریات زندگی کی انتہائی ناگزیر اشیاء فروخت کرنا ہے ان کو کئی ہفتے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ جیسے ہی معاہدہ ہوگا اور قرضے کی اگلی قسط جاری ہوگی سب کچھ بہت مہنگا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ پیٹرول اور دوسری مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے اور پولیس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ پیٹرول پمپوں پر عوام کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور حکومت کے وزراء اور مشیروں سے زیادہ پیٹرول پمپ مالکان جانتے ہیں کہ فوری طور پر پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ دیگر اشیاء ضرورت کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی اس معاشی بحران اور IMF کی زبردست جکڑ بندی سے نپٹنے کے حوالے سے سنجیدگی کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزانہ نئے مشیروں کی فہرستیں جاری ہو رہی ہیں جو ہر ماہ عوام کو کروڑوں روپے میں پڑیں گے۔ موجودہ وفاقی حکومت اس کوشش میں ہے کہ تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے خدشات کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر قومی دولت بھی ضائع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ سیاسی طور پر جو خدشات سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہی واحد قومی معاملہ قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر IMF کے ساتھ جاری حالیہ مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوتی تو بھی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ملک کی درآمدات اور برآمدات ایک طویل عرصے سے بند پڑی ہیں۔ جن پڑوسی اور دوست ممالک سے امداد کی امید لگائی گئی تھی وہاں سے اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی اور یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت تیزی کے ساتھ کمزور اور غیر مقبول ہو رہی ہے اور اس کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے بیرونی ممالک بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اس دوران اگر عمران خان اپنی اعلان کردہ جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں تو سیاسی استحکام کی رہی سہی کسر بھی نکل جائے گی اور لوگ کسی متبادل انتظام یا بڑے بحران کی توقع کرنا شروع کر دیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق IMF کی مذاکراتی ٹیم نے اگلی قسط میں سے 500 ارب روپے کی رقم سیلاب متاثرین پر خرچ کرنے کے معاملے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے بنیادی توازن میں 600 ارب روپے کا بڑا خسارہ ہوگا جس کو حکومت اضافی ٹیکس جیسے اقدامات سے پورا کرے گی۔ یہ متوقع اضافی ٹیکس پیٹرولیم، بجلی اور گیس پر لاگو کیے جائیں گے جس سے لامحالہ طور پر پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور بجلی اور گیس کے صارفین کے لیے یہ دونوں چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ IMF کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ حکومت پاکستان سے کیے گئے بیرونی مالیاتی وعدوں کی تکمیل کب ہوتی ہے اور کب دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین اپنے وعدوں کے مطابق پاکستان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ وعدے پورے ہوں گے اور دوست ممالک اس موقع پر پاکستان کی مدد کریں گے۔ اگر اقتصادی ماہرین اور حکومت کے نمائندے معاشیات کی پیچیدہ اصطلاحات کو استعمال نہ کریں اور سیدھی بات کریں تو انہیں کہنا پڑے گا کہ اگر IMF کی وعدہ شدہ قسط مزید تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی دوست ممالک کی طرف سے وعدہ شدہ مالیاتی امداد بھی تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، حکومت ہاتھ کھڑے کر دے گی اور ایک افراتفری کا سما ہوگا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ناکارہ پان اور معاشی طور پر مکمل ناکام ہونے کا اعلان کرنے والی اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف کے پاس بھی فوری معاشی بحالی کا کوئی پلان نہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر عمران خان فوری طور پر حکومت میں آ گئے تو سب سے پہلے وہ سیاسی انتقام کو فوری ایجنڈا کے طور پر اپنائیں گے اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ظاہر ہے اس کام کے لیے ان کو وقت درکار ہوگا اور معاملات عدالتی فیصلوں کے باعث زیادہ طویل وقت لیں گے۔ اس کے بعد عمران خان ملک کی تباہ حال معیشت کی طرف توجہ دیں گے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ایجنڈا یا پروگرام ان کی طرف سے یا ان کے معاشی میدان کے پہلوانوں کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ واضح ہے کہ سابق حکومت کا معاشی ریکارڈ بھی موجودہ حکومت کے معاشی ریکارڈ جیسا ہی ہے اور معاملات کو اتنا ہی اندرونی اور بیرونی قرضوں کے ساتھ چلایا گیا جتنا اب چلایا جا رہا ہے۔
इमरान खान और इनकी टीम ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में जो बुलंद बांग दावे किए थे, उनमें से एक भी पूरा होना तो दूर की बात 10% भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस सूरत हाल में ये तवक्को बांध लेना कि इंतकामी सियासत की जब अगली फसल काश्त होगी तो 23 करोड़ की भूख मिटाने के लिए वाफर खुराक पैदा होगी, दीवाने का ख्वाब मालूम होती है। हमारा कौमी अलमिया ये नहीं कि हमारी सियासत महज इंतकाम की सियासत है। कौमी अलमिया ये है कि हमारी सियासत और सियासतदानों के पास कोई मुआशी प्लान नहीं। हर पार्टी के पास एक या दो अदद मुआशी जादूगर हैं जिनके करतब चंद दिनों तक चलते हैं, फिर इनको रद्द करके अगले को लाया जाता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं।